اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ آج کے بلاگ میں ہم پڑھیں گے دعائے کثیر البرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی والی دیا، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بیہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَعُوذُ وَأَجْلُ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَذًّا جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِن كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَإِنَّكَ تَوَّابُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اللہ کا نام لیتا ہوں میں اپنی جان پر، اپنے دین پر اللہ کا نام لیتا ہوں، میں اپنے اہل، اپنے اور مال اور اپنی اولاد پر اللہ کا نام لیتا ہوں، میں ان چیزوں پر جو اس نے مجھے عطا کی۔ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ نہیں شریک ٹھہراتا کسی کو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت برتر ہے ان چیزوں سے جن سے میں ڈرتا ہوں اور بچتا ہوں، بہت باعزت ہے۔ تیری پناہ اور پرجلال ہے تیری تعریف، اور کوئی معبود نہیں سوائے تیرے سوا۔ اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں اور تیری اپنے نفس کے شر سے اور ہر شیطان و سرکش سے اور ہر ظالم جابر دشمن سے۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو کافی ہے مجھے، اللہ کوئی معبود نہیں مگر اسی پر بھروسہ کرتا ہوں میں، اور وہ مالک ہے عظمت والے عرش کا۔ بے شک میرا کارساز وہی ہے جس نے اتارا ہے کتاب کو، اور وہی ولی ہے نیک بندوں کا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ انہوں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے التماس پر، ان کی درخواست پر ان کو دنیا آخرت کے دعائے خیر سے مخصوص و مشرف فرمایا، اور حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک سے ان کی عمر اور مال اور اولاد میں بڑی برکت عطا فرمائی، اور 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور 100 کی تعداد تک ان کی اولاد ہوئی، 73 بیٹے پوتے اور باقی لڑکیاں، اور ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھلتا تھا۔ یہ دنیا کی برکتیں ہیں، اور آخرت کی برکتوں کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ کتاب جمع المجموعہ میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابو شیخ کتاب ثواب میں اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے دیکھا کہ تیرے صاحب یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے گھوڑے اور دیگر اسباب دولت اور ثروت موجود ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے کہیں بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 3 طرح کے گھوڑے رکھتے ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے دشمنان دین کی گوشمالی کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ ان گھوڑوں کی لید، پیشاب اور گوشت پوشت اور خون کو قیامت کے روز ترازو میں تولا جائے گا۔ دوسری قسم کے وہ گھوڑے ہیں جن کو اپنی ضرورتوں کے لیے رکھا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت ان پر سوار ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ گھوڑے ہیں جن کو نمود و نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کہیں فلاں کے پاس اتنے گھوڑے ہیں۔ جو شخص اس نیت سے گھوڑا رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ اے حجاج سے یہ گھوڑے اسی قبیل کے ہیں۔ اس بات کے سننے سے حجاج نہایت ناراض ہوا اور کہا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اگر تو نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المومنین عبد المالک بن مروان کا خط تمہاری سفارش میں نہ آیا ہوتا کہ اس میں تمہارے حالات کی رعایت کے بارے میں لکھا ہے، تو تمہارے ساتھ وہ کرتا جو چاہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم تو ہرگز میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، میری جانب ہر بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلا شبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات کو سن رکھا ہے، میں ہمیشہ ان کلمات کی پناہ میں ہوں اور ان کلمات کی تفعیل میں کسی بادشاہ کے غلبے سے اور کسی شیطان کی برائی سے نہیں ڈرتا۔ حجاج اس کلام پر ہیبت سے بہت خوفزدہ ہوا، ایک سال کے بعد سر اٹھا کر کہا، اے ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ کلمات میں تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا کیونکہ تم اس کا اہل نہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ عرض کی کہ وہ کلمات جن کو حجاج آپ سے سیکھنا چاہتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں بتائے۔ فرمایا، ہاں، میں وہ تجھ کو کلمات سکھا دوں گا، تو ان کا اہل ہے۔ اور فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حالت میں کہ وہ مجھ سے خوش تھے۔ سبحان اللہ۔ اے ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے میری 10 سالہ خدمت کی ہے اور میں اب دنیا سے کوچ کر رہا ہوں اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ پڑھ تو صبح شام ان کلمات کو، اللہ تعالیٰ تجھ کو ہر آفت سے حفاظت میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے ایک شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ اپنے گھر کو جا کے وہ جل گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم میرا گھر نہیں جلا، اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے، ربی اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا هو علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علیم، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر کل دابۃ ربی آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط المستقیم۔ ترجمہ: میرا پروردگار اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ میرا پروردگار اللہ ہے، عظیم عرش عظیم کا ہے، جو اللہ چاہے ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا، اور نہیں قوت اور نہیں طاقت مگر اللہ کے ساتھ، جو بلند ہے، عظمت والا ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جس نے روک رکھا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے اس کے حکم کے ساتھ، ہر زمین پر چلنے والے کے شر سے۔ اے میرے رب، اس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، بے شک میرا رب صراط المستقیم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تو اس کی جان میں اور عیار میں اور مال میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی ایسی چیز نہیں پہنچے گی جو اسے ناگوار ہو۔ اور بے شک میں نے آج یہ دعا پڑھی، پھر اس شخص نے کہا، اٹھو، میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، سب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر اس کے گھر کے پاس جا کر ٹھہر گئے تو دیکھا کہ ارد گرد کے گھر جل گئے تھے اور اس کے گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ محترم قائرین کرام، معزز ناظرین و سامعین، اس حقیقت کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ کتاب رہبر زندگی میں مذکورہ بعض اعمال اور شہادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں درج کی گئی ہیں وہ ایک حرف آخر نہیں بلکہ یہ تو خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ایک ادنا سے غلام کی پرواز کر ہے۔ تو جہاں شہباز سدرۃ المنتہا سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو آنے واحد میں زمین و آسمان کا سفر طے فرما لیں، بارگاہ نبوی میں سپر ہمت ڈالتے ہوئے بقول حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ یوں عرض کریں کہ میرے آقا، میری پرواز کی حد آ گئی ہے، بس اب اگر یک سر موئے بر تر روم فروغ تجلی بسو زد پرم۔ ترجمہ: اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلیات ذات الہیہ میرے بالوں پر جلا دیں، تو وہاں ایک انتہائی ناتواں انسان ایک بندہ ناچیز کی کیا حیثیت و حقیقت ہے، جو کوئی دعویٰ کرے مگر یہ بندہ اس نعمت کے شکریہ میں
سراپا سپاش ہے کہ اسے اپنے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال و ارشادات گرامی نقل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ فللہ الحمد علی ذالک شکرا والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اغفر لی لا فاتی والا والدیہ واحبابہ واصدقائی وکاتبہ وللجمیع المؤمنین والمؤمنات بحرمتک سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما آبادا موزبان گزارش جو کوئی صاحب اس کتاب سے فائدہ حاصل کرے وہ مجھ سے گناہ گار و ناتما کے حق میں دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن خاتمہ کی دعا ضرور کرے، کیونکہ اسی خواہش کے تحت میں نے کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح فرما۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما۔ اللہم افتح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرما۔ اللہم تجاوز عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر فرما۔ اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات آسان فرما۔ اللہم کرم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت عطا فرما۔ اللہم عظیم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری مدد کریں، میرا سہارا بنیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام معزز ناظرین و سامعین، تمام بہن بھائیوں سے میری پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔